ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت رابعہ بصری کا. کسی کو دیکھا سر پہ پٹی باندھے ہوئے، پوچھا خیریت یہ کیا ہے؟ جی. تو اس شخص نے کہا سر میں درد ہے. انہوں نے پوچھا اچھا عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ بولا 30 سال. تو آپ نے فرمایا 30 سال اللہ نے صحت دی، راحت دی، کبھی شکر کی پٹی باندھی؟ آج ذرا سا درد ہوا تو شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی. بالکل بالکل، کیا بات ہے. یہ بات مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم شکایت کتنی جلدی کرتے ہیں اور شکر کتنا کم. آج اسی شکر کے اصل مطلب پہ کچھ بات کرتے ہیں. جی ہاں، بہت اہم نکتہ ہے. اس چھوٹے سے واقعے میں دراصل بڑا گہرا سبق ہے. ہم اکثر اپنی مشکلات کا، تکلیفوں کا رونا روتے رہتے ہیں. ہاں. اور الزام دوسروں کو یا حالات کو دے دیتے ہیں. بالکل. اور جو نعمتیں ہیں، لاتعداد نعمتیں جو ہر وقت مل رہی ہیں، ان کو جیسے ہم تائنے والا چیز سمجھتے ہیں. ان پر شکر کا وہ احساس نہیں رہتا. شکایت جیسے عادت سی بن گئی ہے. اچھا، ایک اور بات ذہن میں آتی ہے. یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے یا دوسرے نیک کام، کیا واقعی ان سے اللہ کی شان میں کوئی آپ کہہ لیں اضافہ ہوتا ہے؟ یا اصل میں یہ سب کچھ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے؟ مطلب ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے، ہماری کسی عبادت سے اللہ کی عظمت بڑھ نہیں جاتی. وہ تو پہلے ہی عظیم ہے. اور نہ ہی خدا نہ خواستہ کسی کی نافرمانی سے اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے. وہ ذات تو بالکل بے نیاز ہے. بے نیاز. جی. اگر ساری کائنات، ہر ذرہ اس کی تعریف میں لگ جائے تب بھی اس کی بڑائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور اگر سب باغی ہو جائے تب بھی اس کی بادشاہت ویسی ہی رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کی نظر میں تو یہ پوری دنیا، اس کی حیثیت شاید ایک مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر جتنی بھی نہیں. تو پھر اگر ہماری اطاعت سے اسے فرق نہیں پڑتا، نافرمانی سے بھی نہیں پڑتا، تو ہمارے لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ زندگی کیسے گزاریں؟ راستہ تو ایک ہی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا. جی. لیکن اہم یہ ہے کہ کیسے ماننا ہے. شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی میں ہماری اپنی بھلائی ہے، ہمارا اپنا امن، اپنا سکون اسی میں ہے. یعنی سر جھکا دینے میں؟ بالکل، تسلیم و رضا میں. جب انسان مان لیتا ہے نا تو سکون پاتا ہے. بغاوت، انکار، یہ چیزیں زندگی میں بے چینی لاتی ہیں، بے اعتباری لاتی ہیں. بس ایک ہی راستہ ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا. اور اگر کوئی بھٹک جائے، غلطی کر بیٹھے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، وہ تو بہت ہی وسیع ہے. الحمدللہ. وہ تو انتظار میں ہے کہ بندہ پلٹ آئے. جب کوئی شرمندہ ہو کر، اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر اس کی طرف آتا ہے نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اچھا. جی، اس کی رحمت تو جیسے جوش میں آ جاتی ہے، وہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. یہ تو ہوئی اللہ اور بندے کے تعلق کی بات، اطاعت، توبہ، رحمت. لیکن یہ جو شکر ہے، کیا یہ صرف نماز، روزہ، تلاوت تک ہی ہے؟ یہ تو فرائض ہوئے نا؟ جی، یہ فرائض ہیں، بندے اور رب کا معاملہ ہے. تو کیا شکر کا کوئی عملی پہلو بھی ہے، معاشرے سے جڑا ہوا؟ یقیناً. اور شاید وہی شکر کا زیادہ گہرا، زیادہ حقیقی اظہار ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، رسمی عبادات تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اصل شکر تو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے. مخلوق کا خیال؟ جی، ان کی خبر گیری کرنا، یہ دیکھنا کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ہے اصل شکر. تو یہ عملی شکر گزاری کیسے ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند تو ہیں مگر اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے بے کسوں کا سہارا بنے. خاص کر یہ سفید پوش لوگ، ان کی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. جی بالکل. ان سے جھک کر ملیں، باتوں باتوں میں ان کے حالات معلوم کریں، اور پھر مدد ایسے کریں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کس نے کی، خفیہ طور پر. خفیہ مدد، اس کی کچھ مثالیں دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کئی طریقے ہیں. جیسے آپ اپنے محلے کے کریانہ سٹور والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شریف گھرانہ ہے جن کا ادھار چل رہا ہے. اچھا. اگر ہے تو آپ چپکے سے وہ حساب چکا دیں، اور دکاندار کو بھی کہہ دیں کہ بھائی میرا نام نہیں بتانا. زبردست. یا اگر راشن وغیرہ دینا ہے تو رات کے اندھیرے میں پہنچا دیں یا کسی اور کو کہہ کر بھجوا دیں تاکہ پڑوسی کو بھی خبر نہ ہو. صحیح. آخر اللہ جب ہمیں دیتا ہے کیا وہ کسی کو گواہ بناتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں.
اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اس کے علاج کا بندوبست کر دیں، کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہے تو اس کی مدد کریں، لیکن عزت کے ساتھ، تحفے کے طور پر، ہدیہ کے طور پر۔ اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں عملی شکر کی؟ اور بہت سی ہیں۔ ان بیٹیوں کے بارے میں سوچیں جن کے والدین مالی تنگی کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی مدد کریں۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جو بزرگ یا بیمار بستر پر لاچار پڑے ہیں، ان کی دیکھ بھال کا، ان کو راحت پہنچانے کا انتظام کریں۔ وہ طالب علم جو ذہین ہیں مگر فیس نہیں دے سکتے، تعلیم چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، ان کا ہاتھ تھامیں۔ اللہ اکبر۔ ان گھروں کی خبر لیں جہاں آپ کے لیے فاقے ہیں، چولہے ٹھنڈے ہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے نا، اسے اس کی مخلوق پر خرچ کرنے میں جو لذت ہے، وہی اصل شکر ہے۔ واقعی یہ بات تو دل کو لگتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو جب اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہ خرچ تو اصل میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، کسی کے کام آنا، کسی کے آنسو پوچھنا، ہاں، کسی کے دکھ میں شریک ہونا۔ جی، یہ وہ احساس ہے، وہ قلبی راحت ہے جسے انسان کبھی بھول نہیں پاتا۔ یہی تو زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ صحیح کہا۔ آخر میں بس ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہوں۔ جی؟ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسی بندگی چاہتے ہیں۔ کیا صرف رسمی عبادتیں کافی ہیں، یا اصل بندگی اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے؟ کس کا بندہ بننا ہے ہمیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔